جی السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. ماہ محرم عقیدتوں سے ایک فضا میں ایک حسینیت کے ساتھ اس ماہ کا بھی اختتام ہے، اور میں اہلیان پاکستان خصوصاً اس قوم کے لیے ایک میسیج ہے کہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے ایثار کا، محرم کا مہینہ ہوتا ہے قربانیوں کا، محرم کا مہینہ ہوتا ہے اللہ پہ یقین کا. لیکن ہمارے یہاں محرم ہو یا رمضان ہو ایک جیسا ہی ماحول ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو معرض وجود میں لایا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تمہاری شناخت برقرار ہو. اللہ رب العزت کو سجدے نہیں چاہیے، عبادات نہیں چاہیے. عبادات آپ کے زندگی میں ٹھہراؤ کے لیے ہے. آپ کی زندگی میں عبادات کے ذریعے آپ کو تعلیم دی جاتی ہے. عبادات کا اصل مقصد ایک معاشرے کی فلاح اور ایک نظام کو قائم رکھنا ہے. ہم نے عبادات کو بھی اپنی سیاست کے لیے ایک انسٹرومنٹ بنا ڈالا ہے. ہمارے یہاں کا بہت مکمل طبقہ جو ہے وہ مولوی حضرات کا ہے، اور وہ مولوی حضرات ہیں جو دین پہ سیاست کرتے ہیں یا دین کو بیچتے ہیں. دیکھیں، اللہ کا نظام یا اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو انصاف اور سادگی اور آسانیوں پہ مشتمل ہے. اللہ نے حقوق و فرائض لازم و ملزوم کیے ہیں. اگر کسی کا حق ہے تو دوسرے کا فرض ہے. اگر میں چھوٹا تھا، میرا حق تھا، میرے ماں باپ نے مجھے گود میں اٹھایا، مجھے لے جا کر کے کھانا کھلایا، مجھے لے جا کے تعلیم دی، تو میرا فرض ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں ماں باپ کا خیال کروں. اور اسی طرح حقوق و فرائض میں یہ دنیا لپٹی ہوئی ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا ہم حقوق و فرائض کو پورے کر رہے ہیں. اگر ہم صرف اپنی ذات تک سوچیں یا اپنی ذات کی تصحیح کریں تو معاشرہ خود بخود معاشرہ فرد سے بنتا ہے. اگر ہر فرد اپنی جگہ حقوق العباد کی ادائیگی کا سوچے تو یقیناً پورے معاشرے میں انصاف شروع ہو جائے گا. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے، یہ جانوروں کا معاشرہ ہے، جہاں طاقت کا بے دریغ استعمال، غریب دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر دن بدن امیر ہوتا جا رہا ہے. اور اسی ڈس بیلنس اکنامی کی وجہ کر چوری ڈکیتی لوٹ مار ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو ہمارے یہاں لچک ہے قانون میں وہ اتنی زیادہ ہے. امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے، غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے. ایک گٹکا کھاتا ہوا غریب مزدور جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے، 2 مہینے تک وہ جیل چلا جاتا ہے، اور 2 مہینے تک اس کی فیملی کا مسکر قتل عام ہوتا ہے. اس کے بھائی بہن بیوی بچے سب پریشان ہوتے ہیں. اور امیر سرے راہ شراب پیتا ہے، سرے راہ شراب پیتا ہے، اسے کوئی نہیں روکتا ہے. ایک چھالیا کھانے والے کو، غریب کو آپ 4 مہینے کے لیے لاک اپ کر دیتے ہیں، جیل بھیج دیتے ہیں کہ اس کے پاس سے 200 روپے کی پڑیا برآمد ہوئی تھی. اور امیر کی گاڑی کی ڈگی میں بوتلیں بھری بھی ہوتی ہیں، آپ اس کو چھو نہیں سکتے ہیں. یہ جو قانون میں تضاد ہے یہ معاشرے کی انسرٹنٹی کی وجہ ہے. معاشرہ ڈس بیلنس اکنامی اسی وجہ کر رہا ہے. اور ہمارے یہاں یعنی ہمارے ایک بہت چھوٹی سی کہاوت ہے کہ امیر جو ہے یا طاقتور جو طبقہ ہے اس کی خوراک غریب ہے، اور غریب جو ہے وہ خوراک ہے قانون کی. قانون غریبوں پہ پورا اپنا زور لگاتا ہے، امیر کو کچھ نہیں کرتا ہے. یہ جو قانون کا دوہرا معیار ہے اس کی وجہ کر قانون کی رٹ کمزور ہو گئی ہے. اور قانون کی رٹ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ امیروں کے لیے قانون قانون نہیں ہے اور غریبوں کے لیے قانون ہے. راشد عارف نے کیا خوبصورت شعر کہا تھا، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی اور غریب شہر فاقے سے مر گیا. ہم بالکل اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ غریب کے پاس روزگار نہیں ہے اور امیر کے پاس تجوریاں ختم ہو گئی ہیں پیسے بھرنے سے. دیکھیں آپ اس شہر کراچی میں جگہ جگہ جمعہ بازار، اتوار بازار، پیر بازار، منگل بازار لگے ہوتے تھے. کووڈ ڈیزاسٹر وہ بھی ایک فرضی ڈیزاسٹر تھا، اس کی آڑ میں سارے بازار ختم کر دیے.
اب جو کمیٹی بازار لگاتی ہے اس سے علاقائی ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ 50 لاکھ روپے ایک بازار کا مانگتا ہے، جبکہ وہ اسٹال 2,000 روپے 3,000 روپے میں اسٹال دیتا ہے، تو کیا وہ 50 لاکھ روپے اپنی جیب سے دے گا؟ مقصد غریبوں کو زندہ رہنے کے سارے راستے بند کیے جا رہے ہیں، دن بدن بند کیے جا رہے ہیں۔ ایک عام آدمی کا واسطہ اگر کسی چیز سے پڑتا ہے تو وہ پیٹرول سے پڑتا ہے، چاہے وہ چنچی میں سفر کرے، چاہے وہ رکشے میں سفر کرے، چاہے وہ پرائیویٹ بس میں سفر کرے، چاہے وہ موٹر سائیکل پہ سفر کرے۔ پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ سے آپ 20 روپے لیٹر لے کر کے اپنے عوام کو 332 روپے لیٹر بیچ رہے ہیں، جو آج کا نرخ ہے۔ یہ جو پیسے ہیں یعنی 294 روپے، یہ کہاں جاتے ہیں؟ اس سے کون سی حکومت کی مشنری چلتی ہے یا حکومت کی عیاشیاں چلتی ہیں؟ تو کیا اس معاشرے کے سدھار کے لیے ہمیں حقوق العباد کا سہارا نہیں لینا پڑے گا؟ یہ جو مولوی حضرات 117 روٹیاں کھاتے ہیں، بڑے بڑے دمبے اور بکرے ذبح کر کے ایک وقت میں ختم کر دیتے ہیں، دارالعلوموں میں بیٹھ کر کے وہ شاہانہ زندگی گزارتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، کیا ان سے کوئی اللہ کے یہاں پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ اور ان کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ انہوں نے مذہب کو فروخت کیا ہے، انہوں نے دین کو فروخت کیا ہے، انہوں نے دین کے نام پہ اپنی اجارہ داری بنائی ہے۔ دیکھیں، اسلام جتنا سیدھا سچا اور سادہ مذہب ہے، دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے۔ آپ کو مقصد سن کے بڑی حیرانی ہوگی کہ 5 الہامی کتابوں میں سوائے قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں رد و بدل نہ ہوئی ہو۔ آپ عیسائیوں کی بائبل لے لیں، اس میں ابھی 15 سال پہلے بھی بشپ کی مرضی سے ایک رد بدل کی گئی ہے۔ قرآن وہ الہامی کتاب ہے جس کا ایک لفظ تبدیل نہیں ہوا ہے، کیونکہ میرے رب نے اس قرآن کی حفاظت اور حرمت کا وعدہ فرمایا ہے، اور بے شک وہ اپنے وعدے کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو جب ہم اس قرآن میں صرف صفحے نہیں مقدس ہے، وہ الفاظ مقدس ہیں، وہ ضابطہ حیات مقدس ہے، وہ قانون مقدس ہے جو اس قرآن میں موجود ہے۔ تو آج کل کے مولویوں کا جرم یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، اس میں کوئی ترمیم کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن بتانے کے انداز کو بیچا جا رہا ہے جو ہمارا مولوی بیچ رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں ہماری زبوحالی کی سب سے بڑی وجہ ہمارا دین سے لا تعلقی ہے۔ یہ کہیں نہیں فرمایا گیا ہے، کسی کتاب میں نہیں فرمایا گیا ہے کہ تم سندھی ہو، تم مہاجر ہو، تم پٹھان ہو، تم اردو۔ یہ شناخت ہے میرے رب نے بنائی ہے، اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تھا کہ تم اپنی شناخت قائم کر سکو۔ جرم یہ نہیں ہے، جرم وہ متعصبانہ نظام ہے جو آپ پہ مسلط کیا جاتا ہے۔ ایک اس شہر کی مثال لے لیں کہ یہاں کے نوجوانوں کو روزگار سے بالکل معطل کر دیا گیا، ان پہ روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے، کیونکہ ان کا قصور یہ ہے کہ ان کے پرکھوں نے، ان کے اجداد نے اس جنگل کو جنت بنایا اپنے خون سے، اپنے پیسے سے، اپنی محنت سے، اپنی قوت سے۔ اور اس جنگل میں رہنے والے جو اس وقت کے جنگلی تھے، ان کو جب تعلیم ملی تو وہ ڈکیتیاں چھوڑ کے اسمبلیوں میں چلے گئے، اور انہوں نے کہا نہیں، ہم لفظ سندھی ہیں تو یہ تو ہمارا ہے۔ اسی طرح جو پنجاب میں رہنے والے تھے انہوں نے وہ کیا، جو سرحد میں رہنے والے تھے انہوں نے۔ تو تعصب یہ ہے، تعصب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو مہاجر کیوں کہہ رہے ہو، اس کو سندھی کہہ رہے ہو۔ تعصب کی ڈیفینیشن ہے ظلم میں ظالم کا ساتھ دینا، تعصب کہلاتا ہے۔ تعصب کے معنی ہے آپ نے جب مہاجروں نے اپنی شناخت قائم کی تو اس وقت پاکستان کو بنے ہوئے 55-56 سال ہو چکے تھے، اور وہ پاکستان بنانے والے پاکستانی بن کے آئے تھے، وہ مہاجر بن کے نہیں آئے تھے، کیونکہ وہ بن نہیں سکتے تھے۔ کوئی دہلی کا تھا، کوئی یو پی کا تھا، کوئی منگیر کا تھا، کوئی کہیں کا تھا، کوئی کہیں کا تھا۔ تو تعصب ہمارے معاشرے سے جب تک ختم نہیں ہوگا، ظالم کا ہاتھ جب تک نہیں روکا جائے گا، اور اس سلسلے میں افواج پاکستان یا حافظ صاحب جن کے دل میں قرآن ہے اس کی طرف قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ ظالمانہ نظام کو روکنے کے لیے کوئی مربوط حکمت عملی بنائے۔ ٹوڈے وز شاہین سے سید شاہین عبداللہ۔